बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की असाइनमेंट ओपनिंग है और ड्यू डेट इसकी 11 नवंबर 2024 है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ तो वो आने वाली जो न्यू वीडियोस है ना वो लाजमी शेयर किया करें अपने क्लासमेट के साथ, ताकि अपडेट्स वगैरह जो है ना बर वक्त पहुंच सके आपके क्लासमेट के जो हैं आपके क्लासमेट्स वगैरह को बर वक्त वीडियोस पहुंच सके। ओवरऑल जो है ना इस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशंस है थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि रिसर्च मेथड्स को लेकर जो है वो लेक्चर नंबर 2 जो है वो उसमें ना डिफरेंट जो है रिसर्च मेथड्स जो है बताए गए हैं। ओवरऑल मैंने काफ़ी स्ट्रगल की थी इस हवाले से, क्योंकि मुझे काफ़ी 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर इस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड करते हैं, और इवन डैट मुझे इसकी ना क्वेश्चंस फाइल भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने स्पेशली उनको कमेंट्स किया कि आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे ना क्वेश्चंस फाइल शेयर कर दें, तो देन मैं ना फिर देखता हूँ कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइनल सॉर्ट आउट करना है। ओवरऑल इस असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आपसे कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा वो काबिल हो जाएगा सबसे पहले नंबर 1 पे कि आइडेंटिफाई कर सकेगा मुनासिब जो रिसर्च मेथड्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो यूज़ होते हैं बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड सिनेरियो के मुताबिक। उसके बाद जो है जस्टिफाई कर सकेगा जो भी उसने सिलेक्शंस की है रिसर्च मेथड की, और एक्सप्लेन कर सकेगा किस तरह से जो रेलिवेंस है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स में आपसे क्या गया कि यहाँ पे ना आपको 5 सिनेरियो दिए गए हैं जो रिलेट करते हैं डाटा कलेक्शन रिसर्च मेथड से, जिसमें आप जो कि ना डिस्कस किए गए हैं लेक्चर नंबर 2 में आपके कोर्स में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। और आपने इन सिनेरियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपका टास्क ये है कि आपने ना आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मुनासिब जो रिसर्च मेथड है इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और फिर जस्टिफाई करना है हमने अपना आंसर की बेस्ड पे कि ये जो डिटेल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हर एक सिनेरियो के मुताबिक जो है वो जस्टिफाइड है। और रिकॉर्ड आपने जो आंसर करना है वो टेबल की फॉर्म में जो नीचे दिया गया है इसी को आपने फिल करना है। और ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि आपने खाली हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं करना, आप डिफरेंट लिंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस बुक्स भी देख सकते हैं, कंसल्टेंट मतलब कि मशवरा भी कर सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि आपने ये इररेलेवेंट आंसर नहीं लिखना, और तीसरी इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि जो भी आपका आंसर होगा वो रिलेट करता हो सिनेरियो के टेबल के जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके रिगार्ड्स। और फोर्थ में बताया गया है कि आपने जो भी बताना है एक्सप्लेन करना है ना वो कम पेश से 3 पॉइंट के रिलेट करता हो, मतलब कि 3 पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो या 3 लाइन्स में भी आप लिख सकते हो। और कॉपी पेस्ट जो है वो मटेरियल उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी है, मतलब कि वो ममनू है, प्रोहिबिटेड है, मना है, और जिसके रिज़ल्ट ये होगा कि 0 मार्क्स कंसिडर होंगे। अव्वल तो ये है कि जितने भी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलते हैं ना, तो जैसे कि मैं कहता हूँ अक्सर मुझे व्हाट्सएप में भी काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं इस हवाले से कि क्या हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होती है जैसे कि मैथ होगी, इकोनॉमिक्स होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, वेरिएबल से रिलेटेड, रिसर्च मेथड से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स होती है जो कॉपी पेस्ट हो जाती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये है कि आप कॉपी पेस्ट वो मैनुअल आप तैयार करते हो ना कॉपी पेस्ट करके, उसमें कुछ चेंजेस कर दो, देन इट्स वेल। लेकिन ये है कि आप उसी असाइनमेंट को जो व्हाट्सएप में चल रही है उसी को असाइनमेंट को उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप अपने LMS में अपलोड कर लेते हो, तो देन
کیا کہ اس سے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ سم ٹائم جو اسائنمنٹ کے سلوشنز ہوتے ہیں نا ان میں مارکیٹنگ پروموشنز وغیرہ ایڈس وغیرہ لگائی جاتی ہیں تاکہ پروموشنز ہو. جیسے کہ میں نے نا اس اسائنمنٹس کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں تھیم لگایا ہے یوٹیوب چینل کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں. تو یہ یوٹیوب چینل کی پروموشنز کے لیے ہے، آپ بھی پروموٹ کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا بر وقت ہیلپ ہو سکے اور سائیکولوجسٹ کمیونٹی کے جو ہے وہ گرو ہو سکے. اب آتے ہیں اب سلوشنز کی طرف. تو پہلا جو سلوشن ہے، اس کا جو سلوشن میں جیسے کہ میں نے بتا رہا تھا کہ یہ سینیریو بیسڈ ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن اور ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ بھی کرنی ہے، پھر جسٹیفیکیشنز بھی کرنی ہے. سینیریو نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ ایک کمپنی ایک نیو ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس کرتی ہے اور امپلائی کی پرفارمنس کو نا ٹریننگ کے پہلے اور بعد میں نا چاہے مہینے تک ٹریک کرتی ہے، مطلب کہ مہینے کے اینڈ تک نا ٹریک کرتی ہے شروع میں اور آخر میں امپلائی کی پرفارمنس کے لیے جو کمپنی ہے وہ انٹروڈیوس کرتی ہے جو ٹریننگ پروگرام اس حوالے سے اس کا، تاکہ نا امپلائیز کی جو افیکٹونیس کا پتہ چل سکے. اب یہ لونگیٹیونل میتھڈ ہے. اب یہ لونگیٹیونل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ لونگیٹیونل اسٹڈی ہے کیونکہ نا اس میں نا ڈیٹا ملٹیپل پوائنٹس میں نا کلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹریننگ پروگرام سے پہلے اور بعد میں جو مطلب کہ جو مہینے تک ہوتا ہے، تاکہ نا ٹائم کے ساتھ نہ ہونے والے چینجز کو نا ایسیس کیا جا سکے. اس میتھڈ کا استعمال نا ٹریننگ کے افیکٹونیس کو نا میئر کرنے کے لیے نا کیا جاتا ہے، جہاں پرفارمنس کا کمپیریزنس ایک میتھڈ کے دوران نہ کیا جاتا ہے. تو یہ تھا، میں نے جسٹیفیکیشنز میں اپنی ورڈنگ میں بھی بتا دیا، اس میں لانگیٹیونل جو آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ جو میں نے کیا وہ بھی بتا دیا. اب آتے ہیں سینیریو نمبر 2 کی طرف. تو سینیریو نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایچ آر کنسلٹنٹ چاہتا ہے کہ وہ یہ اسٹڈی کرے کہ ایک بڑی آرگنائزیشنز کی ٹیمز اپنے کام کو نا کیسے کوآرڈینیٹ کرتی ہے ریئل ٹائم میں بنا کسی انٹرپشنز کے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیمز کو نا میٹنگز کے دوران آبزرو کرتا ہے اور باڈی لینگویجز، کنورسیشنز پیٹرنز اور کولیبریٹیو ٹیکنیکس کو نا نوٹ کرتا ہے ایچ آر کنسلٹنٹ. اب یہ آبزرویشنل میتھڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹیم کو اس کے نام ہے میٹنگ کے دوران آبزرو کر رہا ہے ایچ آر کنسلٹنٹ. تو جسٹیفیکیشنز میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ یہ جو مطلب کہ آبزرویشنل میتھڈ ہے، کیونکہ نا کنسلٹنٹ ٹیم کی انٹریکشنز کو ڈائریکٹلی ان کے نا نیچرل سیٹنگز میں نا آبزرو کرتا ہے بنا کسی انٹرفیئرنس کے. بیہیویئرس، باڈی لینگویج اور پیٹرنز کو نا آبزرو کر کے نا کنسلٹنٹ ریئل ٹائم میں ڈیٹا گیدر کر سکتا ہے تاکہ ٹیم ڈائنامکس کا پتہ چل سکے بنا ان کے کام میں نا کوئی رکاوٹ ڈالے. سینیریو نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ریسرچر کئی آرگنائزیشنز کا کمپیئر کرتا ہے جو ریسنٹلی لیڈرشپ چینجز سے نہ گزری ہیں تاکہ نا کامن چیلنجز اور امپلائی ریزسٹنس ٹو چیلنج کے لیے نا اسٹریٹجیز آئیڈینٹیفائی کی جا سکے. اب یہ کیس اسٹڈیز میتھڈ سے بلانگ رکھتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ملٹیپل جو ہے وہ آرگنائزیشنز کی جو ہے دیکھی جا رہی ہے. ایک ریسرچر جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو کمپیئر کر رہا ہے، تو ڈفرینٹ، پھر ظاہر سی بات ہے کہ ریسرچر جب بھی جو اسٹارٹ کرتا ہے کمپیریزن وغیرہ تو وہ پریویس ریکارڈ دیکھتا ہے، تو دین یہ کیس اسٹڈیز ہوتے ہیں. اب پریویس ریکارڈ میں ظاہر سی بات ہے کیسز سب سے پہلے ریسرچر فائنڈ آؤٹ کرتا ہے سگنیفیکنس. جسٹیفیکیشنز میں نے سینیریو کو لے کر کیس اسٹڈی میتھڈ کا ڈیفینس کرنے کے لیے میں نے جسٹیفیکیشن کچھ اس طرح سے دی ہے کہ یہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہے کیونکہ نا اس میں نا ملٹیپل آرگنائزیشنز کا نا ان ڈیپتھ انالیسس کیا جاتا ہے جو سملر لیڈرشپ چینجز سے گزر چکی ہے. ریسرچرز ہر انڈیویجول کیس کو نا ایگزامن کر کے نا یونیک پیٹرنز اور اسٹریٹجیز سمجھنا چاہتا ہے جو اسپیسیفک کنٹیکسٹ لیڈرشپ چینجز میں نہ ہوتی ہیں. اب آتے ہیں سینیریو نمبر 4 کی طرف. تو اس میں بتایا گیا کہ ایک کمپنی نہ چاہتی ہے کہ وہ ورک پلیس لے آؤٹ کے امپلائی پروڈکٹیوٹی پر نا ایفیکٹس ایویلیٹ کرے.
آدھے امپلائیز کو نا اوپن پلان آفس میں نا کام دینا ہوتا ہے اور باقی کو نا انڈیویجولس کیوبکس میں، جبکہ پرفارمنس ڈیٹا ایک مہینے کے دوران نا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے، اور اس کا مطلب کہ آئیڈینٹیفیکیشن جو کی ہے اس کی ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی، میں نے جسٹیفیکیشن کچھ اس طرح سے دی ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے کیونکہ نا اس میں نا انڈیپینڈنٹ ویریبلس مطلب کہ ورک پلیس لے آؤٹ کو نا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ نا اس کا نا افیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے نا مطلب کہ امپلائی پروڈکٹیوٹی پر نا دیکھا جا سکے۔ دو گروپس اوپن پلان ورسز کیوبیکلس کو نا کمپیریزنس کر کے نا اسٹڈی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی نا کوشش کرتی ہے۔ اوورال یہ تھا سینیریو نمبر 4 کو لے کر جسٹیفیکیشنز امپلائمنٹ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو لے کر۔ اب آتے ہیں سینیریو نمبر 5 کی طرف، تو اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ ایک ریسرچر ایک سروے کرتا ہے جو سرٹیفکیشنز پر نا اکراس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف این آرگنائزیشنل اور 2 ہفتوں کے دوران رسپانس کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اوورال امپلائی مورائل کا نا پتہ چل سکے۔ اب یہ سروے میتھڈ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 مہینے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اور آپ بھی سروے کرتے ہیں ایٹ دی لاسٹ ڈیٹا کلیکشنز کے لیے۔ تو میں نے جسٹیفکیشنز کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ یہ سروے میتھڈ ہے کیونکہ نا اس میں نا امپلائیز سے نا جاب سیٹسفیکیشن پر نا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سے ڈپارٹمنٹ سے ایک اسٹرکچر ٹولز سروے کا نا استعمال کر کے، جو شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ سروے اپروچ آرگنائزیشنز کے اندر نا اوورال مورل کو گیدر کرنے کے لیے نا سوٹیبل ہے یہ سروے میتھڈ۔ اوورال یہ تھا آپ کی اسائنمنٹس کا سلوشن جو کہ بہت ہی کمپلیکس تھا، لیکن میں نے اپنی پوری ایفرٹس لگائی تھی۔ اب یہ آپ کے حوالے ہوگی اسائنمنٹ اوورال، اور میں نے میرا جو کام تھا وہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنا، کیونکہ ایک کمنٹس بھی آیا تھا کہ سر جو کویشچنس ہے اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں سمجھا دیں کویشچنس کیا ہے، تو میں نے اب کویشچن جو ہے اپنی ورڈنگ میں سمجھا دیا ہے، اس کا آنسر بھی سمجھا دیا ہے۔ اوورال آپ کی یہ جو لرننگ کیپیسٹی لرننگ ایبیلیٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور جاتے ہی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو نا لازمی جو ہے وہ پروموٹ کریں اور لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کریں اس حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو سائیکولوجسٹ کمیونٹی ہے سائیکولوجسٹ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے نا یہ ورکنگ کر رہا ہے، اور تاکہ کیونکہ آنے والے جو دن ہوں گے اس میں آنے والے جتنے بھی دن آئیں گے تو اس میں سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے نا شو لیکچرز کی جو سیریز ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور ریسنٹلی جو ہے نا وہ مجھے کہا تھا کہ ایک ممبر نے کہ سر آرگنائزیشن سائیکولوجی اور پی ایس وائی 514 کنزیومر سائیکولوجی کے شو لیکچرز کی جو ہے نا سیریز سٹارٹ کر دیں، تو انشاءاللہ پی ایس وائی 514 کی تو میں جلدی سٹارٹ کر دوں گا شو لیکچرز کی سیریز۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اسائنمنٹ کے سلوشنز، جی ڈی بی کے سلوشنز یا کوئز کے سلوشنز میں، یا پھر شو لیکچرز کی سیریز میں جو کہ آپ کے کورس کے اکارڈنگ سائیکولوجسٹ کمیونٹی بنا رہی ہے۔ تو ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔